گڑ گڑا کر عاجزی سے طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی شان جو ہے وہ عفو درگزر ہے، معافی ہے، درگزر ہے. اچھا چلو معاف کر دیا، بھائی رو رہا ہے چلو معاف کر دیا، گڑ گڑا رہا ہے معاف کر دیا، عاجزی کر رہا ہے معاف کر دیا. عاجزی پسند ہے، عجز و انکسار پسند ہے، عبدیت اور بندگی کا اظہار پسند ہے. عاجزی، خشوع، تضرع اور آہوزاری اللہ کو پسند ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا دو چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. پہلی تو یہ کہ کسی بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ رب العالمین کے حضور میں توبہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اللہ کو پسند ہے، وہ بہت پسند ہے. مشکاۃ شریف کی حدیث. اور دوسری وہ مسلمان کے جس کا جسم کا خون اللہ کی راہ میں گر رہا ہو، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو رہا ہو، وہ خون بہت پسند ہے. چنانچہ زمین پر اس کے گرنے سے پہلے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کو اٹھا لو، ہمارے دربار میں پیش کرو. اتنا قابل قدر شہید کا خون ہے اور توبہ کرنے والے کے آنسو ہیں. تو اللہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کے متعلق ابھی میں نے عرض کیا، مضمون اس کا اس طرح سے ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے دعا مانگو. کس طرح مانگو؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالن ہار. رب کا مطلب پالن ہار. اے میرے پالن ہار، اے میرے پالنے والے، اے میری دیکھ بھال کرنے والے، اے میرے رب، اے میرے روزی رساں. ربنا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ربنا آتنا، عطا فرما، فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں جو بھلائیاں ہیں، جو خیر ہے، دنیا کی بھلائیاں مجھ کو عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ بھی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. اس دعا کی تلقین فرمائی. تو معلوم یہ ہوا دعا کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں دعا مانگی جا رہی ہے اس عالم کے لیے، آتنا فی الدنیا، اس عالم کے لیے. دوسرے حصے میں دعا مانگی جا رہی ہے برزخ کی، کہ وہاں بھی ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، ایک دن 50,000 برس کی برابر ہوگا، اور اس دن 50,000 برس کی برابر ایک دن ہوگا، سوا نیزے پر آفتاب ہوگا، اور نامہ اعمال پیش ہوگا. تو دنیا میں بھی مجھ کو عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھ کو بھلائیاں عطا فرما. کہ بڑی جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دعا بندہ جس گمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور میں پیش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک فرماتے ہیں. بار بار بہت سے حضرات یہ سوچ کر کہ میں بڑا گنہگار ہوں، چھوڑو اب کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی، میرے گناہ تھوڑا ہی معاف ہوں، میں تو ویسے ہی بہت گنہگار ہوں، مایوسی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں
اس سے منع فرمایا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس سے منع فرمایا، مایوسی سے منع فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بات کی نشاندہی فرمائی کہ مایوس کون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے مایوس کون ہوتا ہے؟ یہ مایوسی کی بات ہے، نا امیدی کی بات ہے۔ تو نا امید اللہ سے کون ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا، وہ نا امید ہے۔ مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی بات ہے، دعا کے سلسلے میں بڑی بنیادی اور بڑی اہم بات ہے۔ لوگ اس کا بہت سے خیال نہیں کرتے۔ کچھ عالم مایوسی میں، کچھ عالم تذبذب میں، کچھ عالم تذبذب کا مطلب عالم اگر مگر میں، اگر ایسا شاید کہ کچھ عالم شاید و باید میں، وہ یہی رہتے ہیں، اس لیے دعا ان کی درجہ قبولیت نہیں پاتی۔ دعا کو، اس لیے کہ آج دعا کی رات ہے، یہ دعا کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں دعا کی قبولیت یقینی ہے، یقینی ہے، ایسی قبولیت ہے کہ جس میں دنیا میں بھی جھولیاں بھرتی ہیں اور آخرت میں بھی جھولیاں بھرتی ہیں، وہ رات ہے۔ تو اس کے لیے یقین پیدا کرنا ہوگا، تاکہ آگے چل کر جب آپ دعا مانگیں تو اس طرح سے مانگیں۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم